بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ کل ہماری طب کی کلاس ہوئی تھی جس میں ہم نے طبیب کے لیے کچھ ہدایات اور کچھ احتیاطی تدابیر بیان کی تھی۔ آج عاملین کی باری ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ایک نسخہ، ایک عمل شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ مریم میں ہے کہ جس وقت مائی مریم علیہ السلام درد ذی میں مبتلا ہوئی، وہ دور ایک جگہ چلی گئی، اور جب یہ عمل شروع ہوا تو وہ ایک کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ۔ قرآن کریم کہتا ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ یہ جو کھجور کا تنا کھڑا ہے اسے آپ ہلائیں۔ اب ایک زچہ عورت جو ویسے ہی درد سے بے حال ہوتی ہے، وہ کیا اس کو ہلا سکتی ہے کھجور کے تنے کو؟ لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا تو اس سے ہاتھ سے ہلایا۔ بجذع النخلہ، جب اس کو ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو تازہ کھجور، رطب تازہ کھجور گری۔ اگلی آیت ہے فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کہ کھاؤ اور یہ جو نیچے چشمہ ہم نے جاری کیا ہے اس سے پانی پیو، وَقَرِّي عَيْنًا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اس میں دو نکات ہیں، ایک عملیاتی پہلو ہے اور ایک طبی پہلو۔ عملیاتی پہلو یہ ہے کہ اگر کسی کو درد ذی ہو اور فراغت نہ ہو رہی ہو تو تازہ کھجورے لیں، اس پر یہی دو آیات پڑھ کر وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ یہ آیتیں پڑھ کر 7 دانے 11 کر سکتے ہیں، لیکن 7 کافی ہے، 3 بھی کافی ہیں۔ یہ 21 دفعہ پڑھیں، اول آخر دفعات پڑھیں، اور اس مبتلا درد ذی عورت کو کھلا۔ اللہ کے حکم سے یہ مشکل آسان ہو جائے گی اور بغیر کسی مزید پریشانی کے ولادت ہو جائے۔ یہ ایک عملیاتی پہلو۔ طبی پہلو یہ ہے کہ کھجور جو ہوتی ہے، کھجور اور انڈا، یہ دو قدرت کے وہ دو انمول تحفے ہیں کہ اگر انہیں بھوک کے وقت بوقت ضرورت کھایا جائے تو ان کا فسلہ نہیں بنتا، یہ جسم میں جذب ہو جاتی، یعنی انہیں جسم پورا کا پورا جذب کر کے اپنا حصہ بنا لیتا ہے۔ فطری ایک چیز سے، مٹھاس سے، رمضان میں کھجور سے افطاری کا کہا گیا، پھر عید الفطر کے لیے کھجور کھا کر جانا بتایا گیا۔ جب زچگی کا درد ہوتا ہے تو نکاہت بہت زیادہ آ جاتی، ایکسٹرا انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، زائد قوت کی ضرورت ہوتی ہے،
تاکہ جسم میں انرجی آ جائے، قوت آ جائے، طاقت آ جائے، تاکہ اس عمل کو بآسانی سر انجام دیا جا سکے۔ اس میں بہت سارے منرلز ہوتے ہیں، بہت ساری معدنیات ہوتی ہیں، جو جسم کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں موجود ہو۔ کھجور کو بہت سارے ان میں کھلایا جاتا ہے، مردانہ اور زنانہ امراض میں دیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک حکیم صاحب تھے، حکیم صاحب فوت ہو گئے، اللہ غنی کی رحمت فرمائے، تھے انگوٹھا شاہ، لیکن یہ بکھر، لیا، یہ کوٹ ادو، ان علاقوں میں ان کی زندگی گزری تھی۔ ہم نے یہ نہیں دیکھے، ایک دفعہ گئے تھے، لیکن بہرحال تو وہ بتاتے تھے کہ ان علاقوں میں کھجور کے درخت ہوتے، تو جب کسی کو کوئی کمزوری محسوس ہوتی تو بیوی اپنے میاں کو کچی کھجوریں، جنہیں ڈوکے کہا جاتا ہے، وہ اونٹنی کے دودھ کے ساتھ وہ کھلاتی تھی تو ان کی ضرورت پوری ہو جاتی، یعنی یوں سمجھے کہ قدرتی طور پر باگرا کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا۔ جو یہ تاسا کھجور کی قسمیں ہوتی ہیں، رطب ہوتی ہے، اور یہ دوسری قرآن کریم نے رطب کا ذکر کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ رطب کی جو فوٹو ہے وہ ویڈیو میں ڈال دوں۔ تو یہ دو عمل ہے، ایک یہ عاملین اپنے عمل کو اس طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اطباء کرام زچہ خواتین اور بچے کی صحت کے لیے کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کو گھٹی دیتے تھے تو کھجور چبا کر بچوں کو دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھجور ایک ایسی چیز ہے جو زچہ کے ساتھ ساتھ جو نومولود ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ غذا فراہم کر سکتا ہے، غذا کی فراہمی کا ایک قدرتی ذریعہ ہے۔ اس لیے یہ جو آیت ہے اس سے استنباط کیا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، عملیات کی کتابیں اور عاملین، اساتذہ کرام جو عملیات کی دنیا میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، وہ جب عملیات کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، فلاں آیت کا یہ مقصد ہے، یا نارکونی بردوں وسلامہ، اس کو بخار والے کے لیے لکھ کر دے دو۔ صوفی احمد دین نے فلاح دارین میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے موقع ہو جائیں، یہ جو ابھار ہوتے ہیں سیاہ رنگ کے جس کو موقع کہتے ہیں، یہ ہو جائے تو ایک پرانے مونج جو جس سے نا یہ چارپائیاں بنی جاتی ہیں، دیہاتی لوگ سمجھتے ہیں، مونج کا باندھ لیں اور اس کی رسی کو لے کر جس کے موقع ہوں وہ انگلی رکھے اور عامل ایک گرا لگائے اور یہ آیت پڑھے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھونک مارے اور گرا پکڑ جاتے، 7 گرہیں لگائے اور اس رسی کو کسی کوڑی، یعنی جو کوڑا دیہاتوں میں کوڑی بولتے ہیں اسے، جہاں گندگی کا ڈھیر لگاتے ہیں، اس میں دفن کرتے ہیں۔ جیسے جیسے رسی پرانی ہوتی جائے گی وہ موقع جھڑتے جائیں۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس کی مانگ سیدھی نہ نکلتی، اور میری بھی یہ جو ہے نا یہ جو نشان ہے نا یہاں، یہ میرے یہ بال ویسے ہوتے ہیں، اس طرف سے ایسے نکلتی ہے، باقی نہ تو یہ سیدھی نکلتی ہے نہ اس طرف نکلتی ہے۔ یہ ہمارا خاندانی وہ ہے، یہاں نا یہ بال اٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے والد صاحب کے بھی تھے۔ ہم 8 بھائی ہیں، ہمارے 8 بھائیوں کا بھی ہے، بہنوں کا بھی ہے، آگے سے جو ہماری اولاد ہے 7 بھائی کے بھی تھا، اور جو اب چھوٹا بیٹا ہے دلشاد اس کے بھی ہے۔
تو یہاں سے یہ جو بال ہوتے ہیں نا یہ قدرتی طور پر اٹھے ہوتے ہیں. یہ ہماری تقریباً یہ 3 نسلیں تو میں نے دیکھی ہیں. میرے والد صاحب، میں، میرے بھائی اور ہماری آگے 16 دن کی ہیں. دوسری ہماری ایک خاندانی نشانی یہ ہے کہ ہمارے ناک پر پسینہ ہوتا ہے. سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی یہ چلتا ہے. برف باری ہو رہی ہو، ہاتھ پاؤں اکڑ گئے ہوں، لیکن یہاں پسینہ ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کا، لیکن یہ ہمارے خاندان میں ہے. تو تانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ جس کی سیدھی مانگ نہ نکلتی ہو، یعنی یہ جو یہاں سے کہتے ہیں نا یہ نہ نکلتی ہو، تو وہ کنگھی لے کر بار بار پڑھے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کی مانگ سیدھی نکلنا شروع ہو جائے. بہرحال میں نے نہیں آزمایا، اعمال قرآن میں لکھا ہے. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بھاگ جائے اور کوئی نوکر ہے، اولاد ہے، کہیں سے کوئی بھاگ جائے، اس کا پتہ نہ چلے، تو 7 دفعہ سورہ والضحیٰ پڑھے اور نیت کرے کہ وہ جہاں تک جا چکا ہے وہاں سے آگے نہ جائے. یہ غالباً جو ایک اعجاز سنگھانوی صاحب کی 18-12 جلدوں میں جو وہ کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا، آسان عملیہ، اس میں یہ ذکر ہے. تو عملیاتی کتابیں بہت زیادہ مطالعہ کی، بہت زیادہ، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، جو ملا پڑھ ڈال. بہت پرانی قدیم سے قدیم کتابیں پڑھی، جدید سے جدید پڑھی، ساری چیز پڑھی. اب جو میں چیز بتانا چاہتا ہوں، علمیت نہیں بھگا رہا میں آپ کو وہ اپنا تجربہ اور اپنا وہ تجسس بتا رہا ہوں کہ عملیات اور طب کی دنیا کیا ہے. اب جیسے مجربات دیر بھی ہے، مجربات سیوطی ہے، یا آپ شمس المعارف لگا لیں، اسی طریقے سے اور بہت ساری کتابیں ہیں. تو اس میں آپ یہ چیزیں چلی آتی ہیں. مثلا خاندان شاہ ولی اللہ کا جو میری نسبت سند حدیث میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. مثلا آپ دیکھیں، میں نے بخاری اور مسلم پڑھی مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مسلم پڑھی میں نے مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے یہ جو دونوں کتابیں ہیں یہ پڑھی مولانا ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے، سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مولانا اعزاز علی جن کی نفحت العرب ہے ان سے پڑھی. اور انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. انہوں نے گنگوہی نانوتوی سے پڑھی. انہوں نے مولانا احمد علی سہارنپوری سے پڑھی. اور انہوں نے پھر آگے جا کے شاہ عبد الغنی، شاہ عبد القادر، ان لوگوں سے ان کی نسبت ہو گئی. انہوں نے آگے شاہ عبدالعزیز سے پڑھی. انہوں نے اپنے باپ شاہ ولی اللہ سے پڑھی. انہوں نے اس سے آگے تو معروف چیز ہے نا. تو جو حدیث کی سند ہے بر صغیر میں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، ان کی نسبت شاہ ولی اللہ سے جا کر ملتی ہے. یہیں سے اس خاندان کی جو فیوز و برکات کی شروعات ہوتی ہے اسی خاندان سے ہوتی ہیں. یہاں سے پھر آگے یہ سلسلے چلتے ہیں. تو ان کی کتاب آپ دیکھ لیں، القول الجمیل اٹھا کر دیکھ لیں، جو شاہ عبد القادر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور یا ایسی چیزیں ان میں بھی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اب ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت سی لے کی وجہ سے نقلا، غالباً کسی عملیات کی کتاب میں نے نہیں پڑھا، ممکن ہے کسی نے لکھا ہو، میں نے بھی کہیں پڑھا ہو، اب میرے ذہن میں نہ ہو، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی نے بتایا ہو، کسی نے آزمایا ہو، کسی نے کہیں لکھا ہو، میں نے پڑھا ہو اور وہ مجھے بھول گیا، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. عملیات کی کتابوں میں جو قرآن و احادیث کے بارے میں جو عملیات مذکور ہیں یا ان سے آپ استفادہ کرتے ہیں، ان کے فوائد بیان ہوئے ہیں، چلے وظیفے بنتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟
مثلا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا ایک عمل تھا، سورہ مزمل روزانہ 11 دفعہ پڑھتے تھے دن میں، تو اس کا عمل ہو جاتا تھا۔ اور وہ یا بدی علی جائے بھی بالخیر، یہ 1100 دفعہ اس کا عمل پڑھتے تھے کسی بھی مصیبت کو ٹالنے کے لیے۔ خیر، اب یہ چیزیں کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ چیز جیسے اب میں نے بتائی، اب میرے پاس کوئی سند نہیں ہے یہ حدیث میں ہے یا کہیں بھی ہے، لیکن وہ قرائن، وہ شواہد، قرآن کو دیکھا، پھر طب کو دیکھا، ضرورت کو دیکھا، اور پھر میرے ذہن نے یہ چیز تسلیم کر لی کہ اب یہ چیز یہاں کام دے گی۔ میں نے بتا دیا، اب خوش اعتقاد لوگ، عاملین اور میرے متعلقین یا سننے والے یا ان کو آگے بتایا جائے، وہ اس سے پورے یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ جب یہ کرے تو وہ اثرات ہونا شروع ہو جائے۔ اتنی سی ہی عملیات کی حقیقت ہے کہ کسی کے پاس نہ قرآن کی دلیل ہوتی ہے نہ حدیث کی دلیل، جو حدیث میں بیان کر دیا وہ زیر بحث نہیں ہے، وہ حق ہے۔ جو کچھ بھی کہہ دیا ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، حدیث میں، قرآن میں جو چیز بیان ہو گئی وہ برحق ہے۔ وہ اس میں نہ تو کسی کی اجازت کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان کلمہ گو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس پر اتنا ہی حق رکھتا ہے جتنا کہ کوئی شیخ الحدیث ہے یا کوئی بڑے سے بڑا مسلم ہے یا بڑے سے بڑا کوئی عامل ہے یا بڑے سے بڑا بزرگ ہے، اتنا ہی ایک عام کلمہ گو بھی اس پر اتنا ہی اختیار رکھتا ہے۔ لیکن اس سے یقین نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ کر نہیں پاتا۔ خیر، جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو یہ جو عملیات کی کتابوں میں قرآن احادیث میں مذکورہ دعائیں اور آیات کے جو یہ فضائل و مراتب، عملیاتی فوائد بیان کیے جاتے ہیں، یہ تخمینی اور ظنی ہوتے ہیں، یہ یقینی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے تجربے میں ایک چیز آئی، اب وہ میرا تجربہ ہے، یہ رب کا فرمان نہیں، اس کے رسول کا فرمان نہیں۔ البتہ جو چیز سے ان سے منقول ہے، قرآن کریم کی آیات ہیں، احادیث میں مذکورہ دعائیں ہیں، اگر انہیں، اب دیکھیں آپ کو ایک میں تجربے کی بات بتاؤں کہ جو غزوہ بدر میں فرشتے اترے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گرفتار کیا گیا جنگ بدر میں، تو حضرت عباس ماشاءاللہ ڈلڈول والے تھے، جسیم و لحیم تھے اور اچھے قد کاٹ کے مالک تھے۔ جن صحابی نے انہیں گرفتار کیا وہ میری طرح سنگل پسلی تھے، بیچارہ کہیں سے ادھار جو ہے نا صحت پکڑی ہوئی تھی، جیسے میری صحت ہے، سنگل پسلی۔ تو عباس کو جب وہاں پیش کیا گیا تو پوچھا کہ اسے کس سے گرفتار کیا ہے، تو وہ صحابی کہنے لگے میں نے کیا ہے۔ تو عباس نے کہا کہ بھائی تیری کیا حیثیت ہے، تو ایک تھپڑ کی مار بھی نہیں ہے۔ جس نے، جو وہ سفید کپڑے والا تھا اور وہ اتنا بڑا اس کا قد تھا اور اتنا اس کے تگڑے بازو تھے، وہ کہاں ہیں؟ تو وہ فرشتے تھے جو جن کے بارے میں چوتھے پارے میں آیا ہے کہ نشان لگے فرشتے اترے ہیں گے، 3000 اتریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طریقے سے اس میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک اجنبی کو دیکھا سفید لباس پہنے ہوئے گھوڑے پر، تو وہ اس گھوڑے کو جب ایڑی لگاتا تھا تو کہتا حیثوم، یعنی حیثوم آگے بڑھو۔ تو وہ جبریل امین تھے اور ان کے گھوڑے کا نام حیثوم تھا۔ اب میں آپ کو وہ اٹکل بتاؤں کہ جو عامی لوگ برتتے ہیں اور عام لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب حیثوم اس گھوڑے کا نام حدیث میں مذکور ہے، ہم نے اس حیثوم کے لفظ کو لیا اور اسے عملیاتی طور پر اس کے عادات نکالے، اس کے معقلات بنائے، اس کا تعویذ بنایا اور اس کی عملیاتی عبارت بنائی، بہترین قسم کا عمل بنا، دشمن کو جھکانے کے لیے، دشمن کو لپڑ تھپڑ مارنے کے لیے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اب حدیث میں یہ مذکور نہیں ہے، حدیث میں یہ چیز مذکور نہیں ہے،
لیکن ہم عاملین رات دن الٹے سیدھے آڑے ترچھے وہ خطوط کھینچتے رہتے ہیں، تجربات کرتے رہتے ہیں، کوئی کام کی چیز مل گئی اپنا لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ بے شمار عملیات ہیں، بے شمار چلے وظائف ہیں جو ہم نے کیے، آج یاد نہیں ہے، یاد تک نہیں ہے، لیکن جب وہ ہم کرتے تھے تو وہ زندگی کا واحد مقصد ہوتا تھا کہ ہمیں چلے میں کامیابی مل جائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جوان تھا، ابھی 15-16 سال کی عمر تھی، پڑھتا بھی تھا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک عامل رہتے ہیں، بریلوی مسلک سے تھے، تو کہنے لگے آپ ان کے پاس چلے گئے۔ میں ان کے پاس گیا، گرجا کی یہاں گجرا والے میں ایک جگہ کا نام ہے، میں وہاں گیا۔ خیر حافظ صدیق صاحب تھے، انہوں نے نا اس وقت وہ مہندی لگائی ہوئی تھی، داڑھی کو ایسے باندھا ہوا تھا، عجیب حیت میں تھی۔ میں نے کہا یار یہ کہیں عمل تو نہیں کر رہے؟ وہ ایک خیال ہوتا ہے۔ کہنے لگا پوت کچھ بھی نہیں بھاجا۔ میں بیٹھا تو اس نے پھر مجھے کچھ اعمال دیے اور کچھ چیزیں بتائی۔ تو انہوں نے مجھے ایک عمل دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اب میں پڑھتا رہا بہت سارا، اور انہوں نے 2-4 اور بھی چیزیں دی۔ تو انہوں نے ایک عمل دیا تھا، اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، تو میں وہ نا یہ گھر میں نا جو جہیز میں یہ جان نماز ملتی ہے وہ لکڑی کی ہوتی ہے، عام دیہاتوں میں دیتے ہیں، تو اس پر وہ نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے یہ میز ہوتی ہے نا، کھانے کی میز ہوتی ہے، ایسی وہ نماز کا ٹیبل ہوتا ہے، میں اس پر بیٹھ کر پڑھتا تھا۔ اب اکیلا ہوتا تھا میں، گھر والوں کو بھی میرے شوق کا پتہ تھا، تو وہ نہیں آتے تھے میرے پاس۔ تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ جو جہاں میں بیٹھا ہوں وہ تو ٹھیک ہے، آگے سے جو وہ جا نماز کا جو حصہ ہے نا، جو بچا ہوا آگے سے حصہ ہے، وہ ایسے ہلتا تھا جیسے نا مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے سانپ دم ہلا رہا ہے۔ تو وہ غالباً کسی موکل کو قابو کرنے کی جسارت تھی۔ کچھ عرصہ کرنے کے بعد، پتہ نہیں 21 دن کا تھا، 41 دن کا تھا، یعنی یاد نہیں ہے مجھے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ عملیات میں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے۔ تو مجھے نا غنود کی سی طاری ہوئی، میں سو گیا۔ سونے کے بعد مجھے نا ایک آدمی ملا، جوان تھا کوئی، ایسے بس لمبے لمبے بال تھے، اور جیسے وہ یہ لٹے رکھی ہوتی ہیں، اور داڑھی تھی، کنڈیشن کی تھی، ٹھیک ٹھاک تھا۔ مجھ سے کہنے لگا یار بات یہ ہے کہ آپ نا یہ چیز چھوڑ دیں، آپ چھوڑ دیں۔ ہاں یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی جو زائد ضرورت ہوگی نا، جائز انداز میں، شرعی انداز میں، وہ پوری ہو جایا کرے گی۔ ان چکروں میں مت پڑ، تیری زندگی ان کاموں کے لیے نہیں ہے، اس سے اور بہت سارے کام لیے جائے۔ حالانکہ جنون یہ تھا کہ کوئی موکل قابو آ جائے، کوئی ہمزاد قابو آ جائے، کوئی جن قابو آ جائے، کوئی وظیفہ پورا ہو جائے، کوئی چلہ کامل ہاتھ لگ جائے۔ بہرحال اس نے جس انداز میں مجھے سمجھایا تھا، میں نے وہ وہی چھوڑ دیا۔ اور پھر یہ حقیقت ہے کہ پھر زندگی میں مجھے علوم و فنون اور عملیات، طب اور علاج و معالجہ، غذائیات، تشخیصات، اس میں مجھے پریشانی نہیں۔ اس بات کو کم از کم کچھ بھی نہیں تو 35-40 سال ہو چکے، 30 سال لگا، کیلکولیشن تو کر کے نہیں بیٹھا میں۔ تو اب جب بھی کوئی چیز لکھ کے دیتا ہوں، جو بھی کچھ کرتا ہوں، اللہ بھرم رکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے جو عملیاتی شرعی حیثیت ہوتی ہے، اس کا کچھ ثبوت نہیں ہوتا بھائی۔ عقیدت ہو سکتی ہے آدمی کی اپنی، کوشش ہو سکتی ہے آدمی کا اس میدان میں، اس سکل میں، اس ہنر میں آگے بڑھنا اور مزید گہرائی میں جانا تو ہو سکتا ہے، لیکن اسے ہم شرعی حیثیت نہیں دے سکتے۔
جو آدمی کہتے ہیں نا ہم تو قرآن سے علاج کرتے ہیں، حدیث سے علاج کرتے ہیں، باہر نہیں کرتے، نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے ایک شاہ صاحب تھے، وہ ظاہر ہے جیسا آدمی کا میدان عمل ہوتا ہے ایسے ہی لوگ ٹکرتے ہیں، ایسے ملتے ہیں۔ تو ان کا کہنا تھا کہ میں ہر کام قرآن سے کرتا ہوں، ہر علاج قرآن سے کرتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا شاہ جی آپ اپنے قول پر نظر ثانی کریں، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، آپ کیا؟ میں نے کہا یار آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں لیکن بہرحال غلط انداز میں اور غلط زاویے میں بات کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا یار ایک بات پر 100% کام تو کسی کا بھی نہیں، کامیابی کی ریشو جس آدمی کی 50 سے 55 60 70% ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، سارے کام ہر ایک کے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا شاہ جی آپ نے کسی کو جادو بتایا، جنات بتایا، یا جو بھی کچھ آپ کو مرض نظر آیا، آپ کی تشخیص میں آیا، آپ نے بتایا، آپ نے علاج کیا، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ قرآن سے علاج کر رہے ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ ہزاروں مریضوں میں وہ مریض شفا یاب نہیں ہو سکا۔ اب اسے سمجھ نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، رب رسول کیا ہے، وہ ایک سادہ سادہ آدمی ہے۔ جیسے ایک آدمی فلاں ہسپتال، فلاں معالج، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، فلاں سرجن کے پاس جاتا ہے، اس کا آپریشن، اس کا علاج کامیاب نہیں ہوتا تو وہ یہی کہے گا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے کروایا ہے، میں زندہ مثال ہوں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ ایسے بس جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر وہ آدمی کامیاب نہ ہو سکا اور اس کا علاج پورا نہ اتر سکا تو مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ نے قرآن و حدیث کا نام لیا ہے، وہ کس سے جھوٹ لائے گا؟ جب وہ کہے گا میں قرآن و حدیث سے بھی علاج کرایا، فائدہ نہیں ہوتا، جھوٹ بول دینے لوگ کی۔ میں نے کہا یہ جھٹلانا آپ کے اس دعوے کی بنیاد پر ہوا۔ خیر شاہ جی اس وقت جذبز ہوئے، اس کے بعد اس نے مجھ سے کلام کرنا چھوڑ دیا، ملنا تک چھوڑ دیا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا ہم قرآنی اعمال کرتے ہیں، نورانی عملیات کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے عمل کرتے ہیں، تو بھائی کو خدا کے لیے ان چیزوں کو آپ بدلیں۔ آپ ہماری پوری سنتی ہجامے میں آ گئی ہے، پورا دینی ہجامے میں آ گیا ہے، ہمارا پورا عمل، پورا طب ہی قرآن میں آ گیا ہے۔ بھائی ایسا مت کریں، ہاں قرآن سے استشہاد کر لیں، وہاں سے استنباط کر لے، اپنی ضرورت کی چیزیں لے لے، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ قرآن علاج میں قرآن کی بند بوتے پر کرتا ہوں، حدیث و قرآن کی روشنی میں کرتا ہوں، تو یہ بھائی جھوٹ ہے، ایسا مت کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔